ایک سورہ البقرہ آیت نمبر 21 تا 25 صفحہ نمبر 7۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ ترجمہ دیکھیے جی، اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے مینہ برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، پس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو ہمسر نہ بناؤ، ہم پلہ نہ بناؤ۔ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے
تو آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 تا 25 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ بتایا گیا تھا کہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں متقین کا ذکر ہے اور پھر آگے کافرین کا ذکر ہے اور پھر اس سے آگے آیت نمبر 20 تک منافقین کا ذکر ہے، اور منافقین کے لیے زیادہ آیات اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ذکر کی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ منافقین کی مثال قرآن نے اس طرح دی ہے کہ جیسے باد و باران ہو، طوفان ہو اور بڑی تیزی سے بارش آ رہی ہو تو آدمی رک جاتا ہے۔ جب وہ بارش اور تیز آندھی طوفان دوبارہ تیز ہو جائے آدمی رک جاتا ہے، ختم ہو جائے یا کم ہو جائے تو پھر انسان چل پڑتا ہے۔ منافقین کی مثال بھی اسی طرح دی گئی ہے کہ ان کو دین اسلام کی طرف اگر کوئی فائدہ نظر آتا تو وہ روشنی سمجھ کر اس طرف چل پڑتے، اور جب کوئی جنگ کی صورت سامنے آتی یا ان کو نقصان ہوتا ہوا نظر آتا تو پھر وہ رک جاتے تھے، یعنی وہ اپنے مفادات کو پیش نظر رکھتے تھے۔ جہاں ان کا مفاد ہوا اس کام کو وہ درست قرار دے دیتے تھے، اور جہاں ان کا مفاد اور ان کے مفاد کو نقصان پہنچتا وہ کہتے ہیں یہ کام سارا غلط ہے۔ ان آیات میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک تو اس بات کا ذکر کیا گیا کہ اس دور کے منافقین جو ہے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ طرح طرح کی باتوں میں ایک یہ بات بھی تھی کہ خام خواہ انہوں نے کہا ہوا ہے جی اللہ بناتا ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہمارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا تھا؟ فلاں کو کس نے پیدا کیا تھا؟ فلاں کو کس نے پیدا کیا تھا؟ بلکہ بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ پتھر، وہ مورتی، اس طرح کے جو ان کے آباء و اجداد تھے، جی فلاں پتھر ہے سنگ مرمر کا تو یہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ میں سے یہ بن گیا، اس کے باپ کو، اس پہاڑ کے بڑے کو کس نے پیدا کیا تھا؟ اس قسم کے وہ سوالات کرتے تھے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے یہ تینوں صورتیں بیان کر دی ہیں، اب تم سوچو کہ باد و باران، طوفان، آندھی، میہ، بارش، ہوا، اس کا خالق اور اس کو چلانے والا کون ہے؟
تو جو اس کو چلانے والا ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ عبادت کے معنی یہ بھی لکھی ہے کہ وہ اپنی پوری توانائی اور طاقت سے اللہ کے حضور جھک جائے اور اللہ کو منانے کی کوشش کرتا رہے، یعنی پوری طاقت اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے صرف کر دے، تو یہ عبادت ہے۔ اب دیکھیے جی، کہا گیا کہ لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو، اور اسی کی عبادت کرو، اور اسی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا، اس کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں۔ یعنی یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کا جو چکر تھا وہ یہ تھا کہ جی ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے، پتہ نہیں ہمارے آباء و اجداد کو کس نے پیدا کیا تھا۔ تو یہاں بتایا گیا کہ آپ کے آباء و اجداد کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے۔